ایک نوجوان تاجر حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے گزرا. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ نوجوان نے کہا حضور بازار جا رہا ہوں. فرمایا علماء کرام کے پاس نہیں جاتے؟ کہنے لگا جاتا تو ہوں حضرت مگر کم کم جاتا ہوں. امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترغیب دی کہ آپ بیٹا علم حاصل کریں، علماء کے پاس جایا کریں، میں تم میں علم کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں. اس نوجوان تاجر نے اسی وقت پختہ فیصلہ کر لیا کہ وہ علم دین حاصل کرے گا. بالآخر علم دین میں ترقی کرتے 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 وہ نوجوان تاجر علم کی بلندیوں کو چھونے لگا. نام کیا تھا اس نوجوان تاجر کا؟ وہ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا مقتدا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ. آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والد جناب ثابت رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نکاح فرما لیا. تو یوں بچپن آپ کا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ اور زیر تربیت گزرا. امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ترغیب پر امام اعظم نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا. سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر حدیث پاک، ادب، شعر، نحو وغیرہ کا علم حاصل کیا. بالآخر آپ نے فقہ کے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، یہاں تک کہ اپنے دور کے 4000 استادوں سے 4000 ٹیچر سے آپ نے علم دین حاصل کیا. سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بہت منفرد اعزاز حاصل ہے کہ آپ تابعی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا. آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے علم فقہ کو آپ نے کتابوں میں لکھا. اس سے پہلے لوگ اپنی یاد پر بھروسہ کرتے تھے. ایک بار عشاء کی نماز میں امام صاحب نے قیامت کی خوفناکیوں کے بیان پر مشتمل سورہ زلزال کی تلاوت کی. اللہ اکبر. امام اعظم جماعت میں شامل تھے. نماز کے بعد امام اعظم فکر مند ہو کر بیٹھ گئے، لمبی لمبی آہیں بھرنے لگے یہاں تک کہ فجر ہو گئی. راوی کہتے ہیں میں نے فجر کے بعد آپ کو دیکھا کہ اپنی داڑھی مبارک پکڑے ہوئے یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے وہ ذات جو ذرہ بھر بھلائی کی جزائے خیر اور ذرہ بھر برائی کی سزا دے گی، نعمان کو اپنے فضل سے اس آگ سے بچا لے کہ آگ کے قریب بھی نہ جائے، اس کو اپنی وسیع رحمت میں داخل فرما لے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کی اور پھر گوشہ نشینی اختیار کی. ایک رات خواب میں آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار سے نوازا. فرمایا اے ابو حنیفہ، اللہ پاک نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا، آپ گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دیں. اب امام اعظم تدریس کی طرف، پڑھانے کی طرف متوجہ ہوئے. کیسے استاد تھے؟ رحم دل. کیسے استاد تھے؟ شفیق. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لالچ سے پاک تھے، طبیعت میں سخاوت تھی. ایک مرتبہ آپ بازار تشریف لے گئے، سامنے سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آپ سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو بلایا کہ کیوں چھپتے ہو؟ عرض کی حضور 10,000 کا قرضہ آپ کا ہے، 10,000 دینار سونے کے سکے 10,000 مجھے دینے اور ابھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں چھپ رہا تھا. فرمایا میری وجہ سے تمہیں اس قدر شرمندگی ہو رہی ہے، جاؤ تمہارا میں نے یہ قرض معاف کر دیا. اللہ اکبر. اللہ پاک کی آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں. اور 150 سنی ہجری کو آپ نے اس دنیا سے کوچ فرمایا. کہا جاتا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ میں 50,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں. آپ کا مزار پر انوار بغداد شریف میں ہے. جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ
کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی